آج ہم ایک ایسی بڑی ایمان افروز حکایت پر بات کر رہے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، جی بالکل، یہ تفصیلات ہمیں ایک آن لائن بیان سے ملی ہیں۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ اس واقعے کے جو اہم پہلو ہیں، جو اسباق ہیں، ان کو ذرا گہرائی سے سمجھا جائے۔ صحیح، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو اس بات کی مثال ہے کہ کیسے خالص نیت، اللہ پر بھروسہ اور سخاوت آپ کہہ لیں غیبی مدد کو کھینچ لاتی ہے۔ غیر متوقع طریقوں سے بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی بظاہر معمولی ضرورت کیسے ایک بہت بڑے انعام کی وجہ بنی۔ تو اچھا، قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بات یوں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کچھ سوت کاتا ہوا تھا۔ اچھا۔ وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ اسے بازار لے جائیں، بیچ دیں، اور جو پیسے ملے اس سے آٹا لے آئیں تاکہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے روٹی پک سکے۔ گھر میں ضرورت تھی، فوری ضرورت۔ جی، تو حضرت علی وہ سوت لے کر بازار گئے، وہاں اسے بیچا۔ کتنے میں بکا وہ سوت؟ 6 درہم میں۔ اب ان کے پاس 6 درہم آ گئے، آٹا خریدنے کے لیے کافی تھے۔ ٹھیک۔ لیکن اسی وقت وہیں بازار میں ایک آواز آئی، ایک سائل پکار رہا تھا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اوہو، یہ تو بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ایک طرف گھر کی ضرورت، بچے منتظر، دوسری طرف اللہ کے نام پر سوال۔ بالکل، اور یہیں حضرت علی کا کمال نظر آتا ہے، ان کا ایثار، ان کا توکل۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک لمحہ نہیں سوچا، وہ سارے کے سارے 6 درہم فوراً اس سائل کو دے دیے۔ سارے 6 درہم؟ جی، سب کے سب، اپنی ضرورت ایک طرف رکھ دی۔ اور یہ دیکھیں، وہ پہلا سبق ہے جو ماخذ میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ والے خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال پہلے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پیسے تو دے دیے، آپ خالی ہاتھ تھے؟ نہیں، یہی تو کہانی میں وہ حیران کن موڑ آتا ہے۔ پیسے دینے کے فوراً بعد وہیں پر ایک اعرابی آیا۔ اعرابی یعنی صحرا کا رہنے والا؟ جی، ایک صحرائی باشندہ، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اعلیٰ نسل کی اونٹنی تھی۔ اچھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ حضرت علی نے کہا، بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، ابھی تو دے کر آئے تھے۔ بالکل۔ لیکن اس اعرابی نے کہا، کوئی بات نہیں، قیمت بعد میں دے دیجیے گا، اور اونٹنی ان کے حوالے کر دی، ادھار پر۔ ادھار پر ایک انجان شخص کو اتنی قیمتی چیز، یہ تو عجیب بات ہے نا؟ بہت عجیب، لیکن بات یہی نہیں رکی۔ اچھا، اور کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا، وہ بھی ایک اعرابی تھا۔ ایک اور عربی؟ جی، اور اس نے آتے ہی پوچھا، یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ حضرت علی نے کہا، ہاں۔ تو اس نے فوراً قیمت پوچھی اور پھر 300 درہم نقد نکال کر دیے، اونٹنی خریدی، پیسے دیے اور چلا گیا۔ 6 درہم کا صدقہ اور فوراً 300 درہم کا منافع، یہ تو یقین نہیں آتا۔ ناقابل یقین، بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہلے والے عرابی کو جس سے ادھار خریدی تھی اسے بہت ڈھونڈا کہ اس کے پیسے ادا کریں۔ ہاں، اس کا ادھار چکانا تھا۔ جی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ خیر، آپ گھر واپس آئے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا۔ کیا پوچھا؟ پوچھا، علی، اونٹنی کا قصہ خود سناؤ گے یا میں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اس واقعے کی حقیقت کیا تھی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، وہ جو پہلا اعرابی تھا جس نے تمہیں اونٹنی ادھار دی، ہاں، وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام؟ جی، اور وہ جو دوسرا اعرابی تھا جس نے تم سے اونٹنی خریدی 300 درہم میں، وہ کون تھے؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے انسانوں کے روپ میں یہ لین دین کر رہے تھے۔ جی، اور وہ اونٹنی، وہ بھی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی۔ اچھا، تو کیا خاص بات تھی اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی اونٹنی ہے جس پر جنت میں تمہاری زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سواری کریں گی۔ سبحان اللہ، جنت کی اونٹنی دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارا وہ 6 درہم اللہ کی راہ میں دینا اتنا پسند آیا کہ اس کا بدلہ فوراً دنیا میں ہی عطا فرما دیا، اس شکل میں۔ یہ تو واقعی ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔
اچھا، تو جو ماخذ ہے وہ اس سے کیا اہم باتیں نکالتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہی ایثار والی بات کہ اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، خود تکلیف میں ہو مگر دوسروں کو ترجیح دے۔ صحیح۔ دوسرا نقطہ جو وہ ماخذ بیان کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، آپ سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ یہ البتہ اس ماخذ کی اپنی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سخاوت کی طاقت دکھاتا ہے، اللہ پر توکل کا فوری نتیجہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور اس کا اجر ملتا ہے، بعض اوقات تو فوراً اور ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ بالکل، ایسے طریقوں سے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری نیتیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، ان کا ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی ہمارے ایمان اور عمل کے جواب میں کچھ ایسی قوتیں، ایسی مدد شامل حال ہوتی ہے جنہیں ہم عام طور پر دیکھ نہیں پاتے، محسوس نہیں کر پاتے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، غور طلب بات ہے۔ یقیناً یہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کا اور زیادہ سنجیدگی سے جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔